اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اس موضوع پر میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ہے کہ لوکل نمائندہ کیسے چنا جائے، چاہے وہ یو سی چیئرمین ہو، چاہے وہ وائس چیئرمین ہو، یا وہ چاہے آپ کے وارڈ کا کونسلر ہو یا جو ہے ممبر ہو۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی نمائندہ منتخب کریں تو پہلے اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں کہ آیا کہ وہ کتنا اس نے پڑھا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل جب آپ اس کے پاس ٹیسٹ کروانے کوئی چیز لے کے جائیں تو وہ آگے سے جو ہے نا تھم لگائے۔ انگوٹھا چھاپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ پڑھا لکھا نمائندہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے منتخب کر لیا، پھر اس کو جانچنے کے لیے یہ دیکھیں کہ آیا کہ اس نے 5 سال میں کیا اس نے اپنی یونین کونسل میں کوئی کام کروائے یا نہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اس نے کام کروایا، کوئی صحت کے حوالے سے اس نے کام کروایا، کوئی صفائی کے حوالے سے اس نے کام کروایا، کوئی جو ہے گلیاں روڈوں کے حوالے سے، یا کوئی بھی کام ہے پانی بجلی گیس کے وہ کروائے ہیں یا نہیں۔ اگر تو آپ نے اس کو صرف اس لیے منتخب کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کے بے فارم بنا کے دے گا اور اس میں سے وہ اپنا بھی روزگار چلائے گا اور آپ اس کے ہاتھ لوٹیں گے، تو پھر یہ کوئی طریقہ کار نہ ہوا نمائندہ منتخب کرنے کے لیے۔ جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا بے فارم بنوا کے دینا، بجلی کے میٹر لگوانا، گیس کے میٹر لگوانا اور ان میں سے کمیشن کھانا۔ نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے اپنے ایریے کے کام کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کا ایریے میں عرصہ 20 سے 30 سال میں جو پرابلمز آ رہی ہیں، اگر وہ پرابلم برقرار ہیں تو آپ نے صحیح نمائندہ منتخب نہیں کیا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نمائندے کو تبدیل کریں اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لے کے آئیں جو آپ کے لیے بہتر کام کر سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں، آ کے پہلی دفعہ جب وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ اچھا کام کرتے ہیں، دوسری دفعہ جب وہ منتخب ہوتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں، پھر ان کو مالی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹریڈنگ میں پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے بال بچوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے اتنا سال عوام کے لیے ضائع کر دیے، تو اب جو ہے تو ہمارے پاس ہم نے کچھ اپنا کرنا چاہیے، تو وہ مشہور بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت تک ان کا تعلقات بھی ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے بچوں کی جنگ نہیں لڑتے، وہ اپنے بچوں کی جنگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہوتا ہے تو عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ درے کے درے رہ جاتے ہیں، اور وہ اپنے مسائل، اپنے ذاتی معاملات کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چند ہی سالوں میں جو ہے تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک نام بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی آپ دیکھیں گے عام گھروں سے وہ کوٹھیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، عام گاڑیوں سے وہ اچھی گاڑیوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نمائندے کو منتخب کرتے وقت جو ہے تو آپ نے اس کی اہلیت دیکھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ حد کر کے آپ 2 دفعہ نمائندہ منتخب کریں لوکل، اس کے بعد آپ تیسری دفعہ اس کو موقع نہ دیں۔ اگر آپ نے اس کو تیسری دفعہ موقع دیا تو وہ آپ کے بچوں کے مسائل حل نہیں کرے گا، وہ اپنے بچوں کے مسائل حل کرے گا۔ اس لیے میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ نمائندہ منتخب کرنے میں آپ بالکل بھی جو ہے تو وہ غلطی اور کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ نمائندہ منتخب کرنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے مسائل جوں کہ توں رہیں گے، آپ کے مہمان باہر سے آئیں گے، آپ کی گلی اسی طرح رہے گی، آپ کی روڈ اسی طرح ہوگی، کوئی صفائی کا نظام نہیں ہوگا، اور آپ کو اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آپ کی لڑکتی ہوئی تاریں، آپ کی جو ہے تو روڈ، آپ کی صفائی کا برا حال ہوگا، اور آپ جو ہے تو اس دن جب آپ کے مہمان آ رہے ہوں گے آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہوگی کہ آج دیکھیں گلی صاف نہیں ہے، آج دیکھیں یہ نہیں ہے، ہمارے مہمان کیا سوچیں گے، ہم کدھر رہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس دن شرمندگی سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو جو بہتر مستقبل دینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھا پڑھا لکھا نمائندہ منتخب کریں، لیکن اس کو بار بار منتخب نہ کریں، اس کو ایک موقع دیں، اس میں نیکسٹ جو ہے
تو دوسرا کوئی آئے، پھر تیسرا آئے، پھر چوتھا آئے، اس طرح کرتے کرتے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کو بہتر لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے سے زیادہ ایماندار بھی ہو، لائق بھی ہو، اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو میری عوام سے پرزور مطالبہ ہے، ٹھیک ہے، میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جس جگہ رہتے ہیں، جس یوسی میں رہتے ہیں، اپنا نمائندہ چنتے وقت اہلیت کو ضرور جانچیں، اور وہاں پہ بار بار ایک ہی نمائندہ منتخب کر کے اپنے مسائل میں گرے نہ رہیں، بلکہ اس کو تبدیل کریں اور نمائندوں کے آگے اپنی پہلے ڈیمانڈ رکھیں کہ یہ کام ہمیں چاہیے، یہ ہماری یونین کونسل کے یہ جو ہے، یہ ہماری وارڈ کے سب سے ضروری کام ہے، آپ نے پہلے یہ کروانے ہیں، اس کے بعد کوئی اور۔ اگر تو وہ آپ کے کام کرتا ہے، اگر تو وہ آپ بہتر اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ ایک چانس، زیادہ نہیں، صرف ایک چانس اس کو اور دے سکتے ہیں، ورنہ آپ کو پہلے چانس پہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے اور دوسرا کوئی نمائندہ اس کی جگہ پہ لے آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بار بار ایک نمائندہ لانے سے آپ کے کئی مسائل ہوتے ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، مطلب وہ حل نہیں کر سکا ہوتا، اس میں اتنا وہ پاور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا اس کے کوئی اتنے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا وہ پوزیشن میں ہوتا ہے، یا کوئی مطلب اس کی کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جب دوسرا لائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ اچھا آپ کا نمائندہ ہو اور وہ آپ کے مسائل حل کر سکے۔ اگر آپ نے مسائل حل کرنے عوامی نمائندہ منتخب کرتے وقت غور و فکر سے سوچ بچار کے بعد عوامی نمائندہ منتخب کریں، اور وہ بار بار ایک ہی بندے کو منتخب کر کے اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں تو اس میں ہی جو ہے نا الجھے نہ رہیں، بلکہ آگے بڑھیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ابھی تک ہم گلی نالی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ بہتر نمائندہ منتخب کریں۔ شکریہ۔